السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلی۔ ترجمہ: بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کا مقبول ذکر ہے، اور کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنا بھی افضل و پسندیدہ ذکر الہی ہے۔ بسم اللہ شریف کی فضیلت و برکت۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا نورانی قافلہ اور رسولان عظام کی پر انوار جماعت مبعوث فرمایا، اور بے شمار صحیفے نازل فرمائے، اور 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت شریف نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف نازل ہوئی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن شریف نازل ہوا۔ جس طرح ہمارے رسول رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح قرآن مجید تمام صحیفوں اور جملہ آسمانی کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ زبور شریف، توریت شریف، انجیل شریف میں تحریفیں کی گئی، یعنی گھٹا بڑھا دی گئی۔ شیطان خصلت کے لوگوں نے جو چاہا نکال دیا اور جو چاہا اپنی مرضی سے بڑھا دیا، مگر قرآن مجید جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اس ربانی کتاب قرآن شریف کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن شریف کی، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل ہوئی۔ 1400 برس پہلے جیسی تھی آج بھی ویسی ہی ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ ایک لفظ کیا، ایک نقطہ بھی نہ بدلا گیا، ایک لفظ کیا، ایک نقطہ بھی نہ بدلا گیا ہے، نہ بدلا جائے گا اور نہ ہی کوئی بدل سکتا ہے۔ قول محمد، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات، تمام آسمانی صحیفے اور رحمانی کتابیں یعنی زبور شریف، توریت شریف، انجیل شریف وغیرہ علوم ہدایت و برکت سے مالا مال ہے، لیکن عرض یہ کرنا ہے اور میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، تمام علوم اور معرفت کے خزانے الگ الگ جو زبور شریف، توریت شریف، انجیل شریف اور تمام صحیفوں میں موجود ہے، وہ سب کے سب علوم اور معرفت کے خزانے، بلکہ اس سے اور زیادہ، خوب زیادہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن شریف جو ہماری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل ہوئی، اس کتاب میں موجود، یعنی یوں عرض کروں کہ تمام آسمانی صحیفوں اور رحمانی کتابوں کے علوم قرآن مجید میں موجود ہے، اور قرآن شریف کے تمام علوم سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کے تمام علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور بسم اللہ شریف کے تمام علوم اور معرفت کے گنجینے بسم اللہ شریف کے با میں موجود ہے، اور با کے تمام علوم اور برکت و رحمت کے خزینے با کے نقطے میں معجزاً اور موجود ہے۔ ہر نیک کام بسم اللہ سے شروع کرو۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطاع، یعنی ہر نیک کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ حضرات، ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرنا چاہیے، لیکن حرام اور ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف ہرگز ہرگز پڑھنا نہ چاہیے، بلکہ شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت یا چوری کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا کفر ہے۔ حدیث مبارک کی روشنی میں ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا برکت و رحمت کا سبب ہے، اور بسم اللہ شریف پڑھے بغیر کسی کام میں برکت نہیں ہوتی۔ جس کھانے کو تناول کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لی جاتی ہے، اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا، اور بسم اللہ شریف کی برکت سے کھانا نور بن کر پیٹ میں جاتا ہے، اور کھانے والے کا پورا جسم نور سے منور اور روشن ہو جاتا ہے۔
اور جس کھانے میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی شیطان شریک ہو جاتا ہے اور کھانا برکت سے خالی ہو جاتا ہے اور کھانے والا انسان کھانے کے بعد بھی بھوکا رہ جاتا ہے، یعنی بھوک باقی رہ جاتی ہے۔ بسم اللہ شریف جب یاد آئے پڑھیے۔ اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اللہ علی طعامہ فلیقل بسم اللہ فی اولہ وآخرہ۔ بسم اللہ فی اولہ وآخرہ، یعنی جب تم کھانا شروع کیا، یعنی جب تم نے کھانا شروع کیا اور بھول گئے بسم اللہ شریف پڑھنا، تو جب یاد آئے یعنی بیچ کھانے میں تو پڑھ لو بسم اللہ من اولہ وآخرہ۔ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گئے تو جب یاد آئے چاہے ایک ہی لقمہ باقی تھا تو پڑھ لو بسم اللہ شریف۔ جتنا کھانا شیطان نے کھایا تھا طے کر دے گا اور آپ کے کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ دبلا اور موٹا شیطان۔ فدائے مصطفیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع کی بات ہے، ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیطان میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان بہت موٹا تازہ، بدن پر کپڑے پہنے اور سر میں تیل ڈالے ہوا تھا، پراگندہ سر اور ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے سوال کیا، تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ شیطان نے جواب دیا، میں ایک ایسے اللہ والے کے ساتھ ہوں جو کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، اس لیے میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ جب وہ پانی پیتا ہے اور یا اور کوئی چیز پیتا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں پیاسا رہ جاتا ہوں۔ لباس پہنتا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، اس لیے میں ننگا ہوں، اور سر میں تیل ڈالتا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں پراگندہ بال ہوں۔ کافر کے شیطان نے کہا، میں ایک ایسے انسان پر مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا، اس لیے میں اس کے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، حتیٰ کہ اس کے ہر کام میں شریک رہتا ہوں، اس لیے میں موٹا تازہ ہوں۔ حضرات محترم، ہم سب شیطان کے مکر سے بچنے کی تدبیر کریں اور ہر نیک کام بسم اللہ شریف سے شروع کریں، ہمارے کام برکت والے ہو جائیں گے اور نیکیاں بھی خوب ملے گی۔ کھانے کے بعد بھی بھوکا رہا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے، کرم کے موتی لٹا رہے ہیں اور صحابہ اکرام اپنے اپنے دامن کو بھر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں کھانے کے بعد بھی بھوکا رہتا ہوں، مجھ میں بھوک باقی رہتی ہے، سیر نہیں ہو پاتا ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعلکم تفترقون، شاید تم اکیلے کھاتے ہو۔ عرض کیا، ہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکیلے کھاتا ہوں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ تعالی یبارک لکم فیہ، یعنی مل جل کر سب کے ساتھ کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ جماع کے وقت ہم بستری کرنے سے پہلے جب کمرے میں داخل ہوں گے بسم اللہ شریف پڑھا کرے۔ ہر مسلمان سنی بھائی کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، تو شیطان کے خلل سے پاک رہے گا اور جو اولاد ہوگی وہ نیک اور صالح ہوگی۔ مواہب اللدنیہ شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، جب تم اپنی عورت سے جماع کرو، ہم بستری کرو تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ جب تک غسل جنابت نہیں کرو گے اس وقت تک فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور پیدا ہونے والی اولاد جب تک زندہ رہے گی اس کی ہر سانس پر تمہارے لیے نیکیاں لکھی جائے۔ سواری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، جب تم سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، ہر قدم پر ایک نیکی پاؤ گے۔ اکثر ہمارا حال یہ ہے کہ سواری پر سوار ہوتے وقت ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھنا یاد نہیں رہتا اور پھر ہم کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر تباہی سے بچنا ہے، حادثات سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو سواری پر بیٹھنے سے پہلے، گاڑی پر بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لو تو مصیبت و بلا سے نجات بھی ملے اور ثواب کا ثواب ملے گا۔ ایک اعرابی صحابی نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بڑا گنہگار ہوں، آپ میرے حق میں بخشش کی دعا فرما دے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
پڑھا کرو تو وہ ارحم الراحمین تیرے گناہ بخش دے گا۔ وہ صحابی تعجب خیز لہجے میں عرض گزار ہوئے اور کہنے لگے بس اتنا ہی یا رسول اللہ؟ میرے آقا نے فرمایا جو مسلمان مرد یا عورت سچے دل اور یقین کامل کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھے گا، بسم اللہ شریف پڑھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پڑھنے والے کو دوزخ سے نجات دے گا۔ بسم اللہ شریف کی برکت سے باپ بخش دیا گیا۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر اسی قبر سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت متعجب ہوئے اور بارگاہ مولا میں عرض گزار ہوئے کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا اے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک بڑا گنہگار اور بدکار شخص تھا، اس سبب سے عذاب ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا۔ آج اس لڑکے کو مدرسے بھیجا گیا، استاد نے اس لڑکے کو بسم اللہ شریف پڑھایا۔ مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس کے باپ کو عذاب دوں جس کا لڑکا زمین پر بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کیا رحمتیں ہیں بسم اللہ شریف کی پڑھنے کی، مگر جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو برکت اور رحمت پائیں گے کیسے؟ استاد اور ماں باپ کی بخشش صحابی مصطفیٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب استاد بچے سے کہتا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں استاد بچے اور بچے کے ماں باپ کے لیے بخشش لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔